السلام علیکم گرلس، امید ہے آپ ٹھیک ہوں گی۔ آج آپ کے ساتھ میرا پہلی کلاس ہے اور آن لائن سیشن ہم آپ کے ساتھ پہلی بار یہ ایکسپیرینس ہے۔ امید ہے کہ آپ میرے ساتھ کوآپریٹ کریں گی اور اپنے لیکچر کو ساتھ ساتھ یاد کریں گی۔ یہ سچویشن ایسی ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے یہ آفت ہے، خدایا ہمیں اس آفت سے بچائے، تو لیکن ہم نے اپنا کورس ختم کرنا ہے، تو ہم ٹیسٹ تو اس پہ لے نہیں سکتے، لیکن ہم یہ ہے کہ ہم اس کو ساتھ ساتھ یاد کریں، جو صرف آپ ہی کر سکتی ہیں، کیونکہ جیسے ہی کالج کھلے گا ہم اس پہ ہم ٹیسٹ کی ایک سیریز چلائیں گے، تو آپ اس کو ساتھ ساتھ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ساتھ ساتھ یاد کریں، آپ کے لیے آسانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور جو چیز سمجھ نہیں آتی، آپ میرے پڑھانے کے بعد، لیکچر سننے کے بعد آپ خود کتاب کھول کے اس کو ریڈ کریں، اور جو چیزیں سمجھ نہیں آتی آپ اس کو آپ بیشک میری پرسنل ونڈو پہ مجھے میسج کر کے آپ کہہ سکتے ہیں، یہ آپ کو گروپ کی سیٹنگ میں چینج کروں گی، اور میں آپ کو ٹائم بتاؤں گی کہ میں اتنی دیر کے لیے گروپ کی سیٹنگ چینج کر رہی ہوں، آپ اس میں مجھ سے کویسچن کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن میں یہ بھی آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ مجھے فضول کویسچن مجھے گروپ میں نہیں چاہیے۔ میں نے آپ لوگوں کے فضول سوالات کی وجہ سے ہی اس کی سیٹنگ پہلے بھی چینج کی تھی، تو میں یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آپ لوگ کسی قسم کا اس میں ایکسٹرا کوئی سلام دعا بھی نہیں کریں گے، آپ صرف مطلب کی بات اپنے پروجیکٹ، جب میں آپ کو کہوں گی کہ مجھے ڈیزائن چیک کروائیں، آپ صرف ڈیزائن چیک کروائیں گے، اس کے علاوہ آپ کو مجھے ایکسٹرا نہیں دے گا۔ ڈیزائن تو میں کوشش کروں گی کہ آپ پرسنل ونڈو پہ چیک کرائیں، کیونکہ یہاں پہ ڈیزائن پھر کاپی ہو جاتے ہیں، اور ایک بیچ کے ڈیزائن ایک جیسے نہیں ہونے چاہیے۔ ہاں جی، اب ہم شروع کرتے ہیں ڈیزائن کے عناصر۔ اچھا، جیسے کہ کلاس میں آپ کو امپورٹنٹ بتا دیتی تھی اور ساتھ ساتھ میں کہتی تھی کہ انڈر لائن کرو، آپ نے ساتھ ساتھ انڈر لائن کرنے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو سب سے اوپر والی لائن میں ڈیفینیشن ہے، ڈیزائن کی ڈیفینیشن ہے، آپ نے چیپٹر نمبر 1 پہ پڑھی تھی، اب یہ چیپٹر نمبر 2 میں بھی آپ کو ڈیزائن کی ڈیفینیشن آپ کو مل رہی ہے۔ ڈیزائن اس مکمل تاثر کو کہتے ہیں جو کسی چیز کی شکل و ہویت واضح کرتا اور رنگ و روگن سے تشکیل پاتا ہے۔ یہاں ڈیفینیشن کلیئر ہے کہ ڈیزائن جو ہوتا ہے وہ مجموعہ ہے عناصر کا۔ ڈیزائن جو ہے وہ مختلف چیزوں سے مل کر بنتا ہے، ایک لائن ایک ڈیزائن نہیں بناتی، ڈیزائن ایک چیز کو دوسرے سے مختلف کرتا ہے، ڈیزائن شکل و ہویت سے بنتا ہے، ڈیزائن ایک دوسرے کو ایک دوسرے سے مختلف بناتا ہے، ڈیزائن رنگ و روغن پہ سے تشکیل پاتا ہے۔ ڈیفینیشن پہ کلیئر ہے۔ پھر کسی چیز کا ڈیزائن جو ہوتا ہے وہ اس کے مقصد کے تحت ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک سیکنڈ چیز جو بڑی امپورٹنٹ آ رہی ہے وہ ہے تعمیراتی اور آرائشی ڈیزائن، جیسے کہ انڈر لائن ہوا ہے، آپ لوگ بھی انڈر لائن کر لیں۔ پیپر پہ اکثر آتا ہے کہ تعمیراتی اور آرائشی ڈیزائن میں کیا فرق ہے۔ تعمیراتی ڈیزائن اگر انگریزی میں بات کریں تو وہ ہے کنسٹرکٹیو، آرائشی ہے ڈیکوریٹو۔ جب ڈفرینس آئے گا تو آپ نے بیچ میں ایک لائن ڈرا کرنی ہے، ایک طرف لکھنا ہے تعمیراتی، ایک طرف لکھنا ہے آرائشی۔ تعمیراتی ڈیزائن وہ ہوتے ہیں جو کسی مقصد کے تحت بنائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب جیسے کہ گھر ہم نے بنایا ہے لیکن گھر ہمیں پروٹیکشن نہیں دے رہا، محفوظ نہیں رکھ رہا، ٹھیک ہے، کوئی بھی دل کرے اندر گھسا رہا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے، وہ اپنے مقصد کے تحت نہیں ہے۔ اور آرائشی ڈیزائن کیا ہے، آرائشی ڈیزائن اس چیز کو خوبصورت بنانے کے لیے، لیکن خوبصورت اور صورت میں بنایا جاتا ہے جب مقصد پورا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، خوبصورتی سیکنڈ پرائرٹی میں آتی ہے۔ اب یہاں پہ ہم ڈفرینس اگر لکھنے چاہیں تو تعمیراتی ڈیزائن میں سب سے پہلا ڈفرینس آئے گا کہ تعمیراتی ڈیزائن مناسب واضح کرتا رنگ و ہویت سے مل کر بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آرائشی ڈیزائن میں کیا آئے گا، تعمیراتی ڈیزائن کو خوبصورت ڈیزائن بنانے کے لیے آرائشی ڈیزائن بنایا جاتا ہے، یا خوبصورت بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب سیکنڈ پوائنٹ آئے گا، تعمیراتی ڈیزائن کسی مقصد کے تحت ہوتا ہے۔ آرائشی ڈیزائن میں سیکنڈ پوائنٹ آئے گا کہ یہ مقصد کے تحت نہیں ہوتا، یہ صرف چیزوں کی خوبصورتی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب تیسرا پوائنٹ آئے گا کہ گلدان میں پھولوں کی یا پھلوں کی تازگی قائم رکھنا، مطلب اگر آپ نے گلدان رکھا ہے، کیوں رکھا ہے، اس میں آپ کی چیزیں فریش رہیں، اگر اس میں نیچے سوراخ ہے اور پانی نہیں ٹھہرا، فریشنس نہیں ہے، تو اس کا کیا مقصد ہے، اس کا مطلب بغیر مقصد کے ہے۔ تو گلدان میں پھولوں کی تازگی اگر برقرار نہ رہے تو وہ تعمیراتی ڈیزائن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کو ہی ہم اس کی اپوزٹ اس کو لکھیں کہ اس گلدان کی خوبصورتی جو ہے وہ ہے آرائشی ڈیزائن۔
یہاں سے میرے خیال میں کلیئر ہو گیا. آرائشی ڈیزائن ہوتا ہے خوبصورتی کے لیے، چیز کو ڈیکور کرنے کے لیے، لیکن وہی بات آتی ہے کہ جب تک مقصد پورا نہیں ہوگا تو ڈیکوریشن بیکار ہے. اب اس کے بعد امپورٹنٹ ایک اور چیز آ رہی ہے، عناصر. ڈیزائن کے عناصر. ڈیزائن عناصر سے تشکیل پاتا ہے. ڈیزائن مکمل ہی عناصر سے ہوتا ہے. ڈیزائن اس وقت تک نہیں بنتا جب تک یہ چاروں عناصر اس میں شامل نہ ہوں. وہ کون کون سے؟ خطوط، شکل و سطحی کیفیت، شکل و ہویت اور رنگ. چھوٹی سی ایک ایگزامپل یہاں پہ ہم دیتے ہیں. ایک کرسی ہے، ہم نے اس کرسی کو بنایا. سب سے پہلے ہم نے اس کا فریم بنایا. فریم کیا ہے؟ اس کا جو فریم ہے وہ ہے لائنز، وہ ہم نے خطوط کو جوڑا. ہمارے دفتر کی کرسی کا بھی وہی فریم ہے، وہی خطوط ہے، اور ہماری ہماری کلاس کی کرسی کا بھی وہی فریم ہے، وہی خطوط ہے. لیکن خطوط کی حد بندی سے وہ ایک کرسی بنی ہے. اگر ہم اس کو فل سٹاپ نہ لگاتے یا اس کو نہ جوڑتے تو اس کی کوئی شکل نہیں بنی تھی. مطلب خطوط کو جوڑ کے ہی ہم نے اس کی ایک شکل یا فریم بنایا. پھر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس پہ وہ لگائی، پیچھے شیٹ لگائی. شیٹ ہم نے لگائی دیکھ کر کے یہ کرسی ہے کہاں کی، کیا وہ کلاس روم کی ہے یا وہ کرسی کسی دفتر کی ہے. اگر وہ کرسی کسی دفتر کی ہے تو ہم اس کو تھوڑا فوم لگاتے، مطلب سطحی کیفیت اس کی ہم نرم بناتے. اور ہم نے تختہ لگایا تھا، سخت لگایا تھا کلاس روم کے لیے. تو ہم نے ایک کرسی کی بناوٹ کے لیے دوسری کیا چیز استعمال کی؟ سطحی کیفیت. تیسری چیز ہم نے کیا استعمال کی؟ شکل و ہویت. ہم نے اکارڈنگ ٹو انوائرمنٹ ہم نے اس کی شکل تشکیل دی. جیسے کہ دفتر کی کرسی تھی، دفتر کی کرسی میں ہم نے تھوڑا سا ووڈ ورک کرانا تھا، تھوڑا سا خوبصورت بنانا تھا. ہم نے اس پہ بٹن لگائے، ہم نے تھوڑی لیسیں لوسیں لگائیں. اور کالج کی کرسی تھی یا کلاس کی کرسی تھی، ہم نے اس کو بازو لگا دیا تاکہ بچے بیٹھ کے لکھ سکے. تو اس کی اب ہے ہم نے شکل تشکیل کی اس کے مقصد کے مطابق. پھر آخری چیز آتی ہے، اب ہم نے اس کو رنگ بھرنے ہیں. رنگ کلاس کی کرسی تھی، براؤن بھر دیا. کالج کا اسٹاف روم کی یا کالج کی یا آفس کی کرسی تھی تو ہم نے اس کے مطابق جس طرح کی ہماری ڈیمانڈ تھی ہم نے اس کے مطابق رنگ بھرا. مطلب یہ چاروں چیزیں مل کر عناصر بنا رہی ہے. آگے چلتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا خطوط. خطوط ہم نے بات کی ہے چیزوں کی واضح قطع خطوط کی حد بندی کا نتیجہ ہوتی ہے. مطلب ایک چیز جو ہے اس کو جو ہے اینڈ جو کرتی ہے اس پہ نظر کی حد بندی جو کر رہی ہے وہ خطوط کر رہی ہے، خطوط کر رہا ہے. ایک چیز جب چلی جائے، ایک لائن یا ایک پوائنٹ جو چل رہا ہے، ہم جب اس کو روکتے ہیں تو وہ ایک لائن بن جاتی ہے. مطلب ایک نقطے سے شروع ہو کر دوسرے نقطے پہ جو چیز ختم ہو رہی ہے وہ ہے خطوط. اگر وہ نہ ختم ہو تو اس کا مطلب کہ حد بندی نہیں ہے. مطلب آپ کی نظر، جیسے کہ اگر ہم سیڑھی ہے، ایک سیڑھی کو ہم دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ اس کا اینڈ پوائنٹ ہے، تو وہ اینڈ کا، وہ لائن کا، یہ خطوط کا اینڈ تھا، اس وجہ سے وہ وہاں پہ ختم ہو گئی. تو خطوط کی واضح قطع چیزوں کی واضح قطع خطوط کی حد بندی کا نتیجہ ہوتی ہے. چیزوں کے کچھ خطوط نمایاں ہوتے ہیں لیکن جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے مختلف یا ایک دوسرے سے مختلف نظر آتے ہیں. اگر ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیں تو ہمیں اپنے ارد گرد خطوط کی مختلف اقسام نظر آئیں گی. مثلا تختوں کی لمبائی عمودی خطوط کو واضح کرتی ہے. مطلب ہماری ایک چیز اگر بنی ہے تو وہ اس میں 2 سے 3 خطوط استعمال ہوئے. اگر ہم ایک بیڈ کی بات کریں تو بیڈ پہ ہمارے عمودی جو ہمارے لمبائی کو رقم کو پوائنٹ کر رہے ہیں، اور افقی جو ہماری چوڑائی کا ہمارا کر رہے ہیں. تو افقی اور عمودی ہمارے 2 طرح کے خطوط استعمال ہو رہے ہیں. لیکن چونکہ ہمیں وہ زیادہ بیڈ پہ نمایاں کون سا ہو رہا ہے، افقی عمودی پہ نمایاں ہو جاتا ہے. اگر ہم دروازے کی بات کریں تو دروازے میں ہمارے عمودی خطوط اور افقی خطوط دونوں استعمال ہوا ہے، لیکن عمودی کی لینتھ یا لمبائی زیادہ تھی، اس وجہ سے وہ دوسرے خطوط پہ حاوی ہو گیا. تو ایک خطوط ہر دوسرے خطوط پہ حاوی ہو جاتا ہے. اب یہاں پہ انہوں نے ایک اور بات بتائی، ماہرین آرائش نے خطوط کو آرائش میں مختلف تاثرات اور احساسات پیدا کیے. اب یہ احساسات اور تاثرات جو ہیں ہم یہ آگے پڑھیں گے. یہ ہم ہر خطوط کے ساتھ اس کے تاثرات اور احساسات پڑھیں گے، کیونکہ خطوط نگاہ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے گی جو نگاہ ثابت ہوتی ہے. مثلا عمودی اور افقی خطوط کے تاثرات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کسی کمرے میں اگر کم اونچائی کے صوفے، کتابیں اور کتابوں کا شیلف اور اس کی طرح کے دیگر اشیاء موجود ہوں تو اس کے افقی
افقی خطوط کی سے نگاہ افقی خطوط پر ہی رہتی ہے. مطلب جو چیزیں ہم چوڑائی کے رخ میں چوڑائی کے رخ میں ہم رکھتے ہیں تو ہماری نظر وہ افقی خطوط کو پرومیننٹ کر رہی ہے. افقی ہوتا ہے جس کو ہم اکثر عام زبان میں کہتے ہیں کہ لیٹے پہ یہ لیئنگ پوزیشن پہ ہوتا ہے, اور عمودی ہوتے ہیں کھڑے ہوئے مطلب اسٹینڈنگ پوزیشن پہ, جو آپ کی لمبائی کو ظاہر کرتی ہے. افقی چوڑائی کو اور عمودی لمبائی کو ظاہر کرتی ہے. میرے خیال میں ابھی کچھ انہوں نے ایگزامپل دی ہوئی ہے. آگے خطوط کو ہم مزید الیبریٹ جو کریں گے وہ ہم انشاءاللہ اگلے چیپٹر میں کریں گے, اگلے لیسن میں کریں گے. میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے. آج آپ اتنا پڑھیں. ہم انشاءاللہ اس چیپٹر کو آپ نے ریڈ کرنا ہے جتنا ہم نے پڑھا ہے. ہم اس کے بعد آگے چلیں گے. اگر آپ ساتھ ساتھ نہیں پڑھیں گے تو نقصان آپ اپنا خود کریں گے. ہم نے کیونکہ آپ کے لیے سب سے مشکل ہے یہ آپ کے لیے اس سچویشن پہ اس طرح پڑھنا. شکریہ.